السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ زنا کس کو کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں زنا پر کیا کیا وعید ارشاد ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کہتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کے علاوہ غیر منکوحہ عورت سے جو اس کے لیے حلال نہ ہو اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لے۔ اس کو شریعت میں زنا شرعی کہا جاتا ہے اور اس پر قرآن و حدیث میں سخت ترین وعید ارشاد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی کا کام ہے۔ یعنی یہ ایسی گندگی ہے اور ایسا برا کام ہے کہ اس کی برائی بالکل واضح ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کے لیے سزاً قرآن میں اعلان فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورتیں ہوں، اگر زنا ثابت ہو جائے دلائل کے ذریعے سے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی ان پر حد جاری کی جائے گی کہ 100 کوڑے ان پر بطور سزا مارے جائیں گے۔ یہ قرآن میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کے لیے سزا کا اعلان ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ زنا کبیرہ گناہ ہے، ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے تھے اور صحابہ سے معلوم کرتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ حضرات صحابہ میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو رسول اللہ سے وہ عرض کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنا خواب صحابہ کے سامنے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص آئے میرے خواب میں اور مجھے لے کر چلے۔ چند جگہوں سے میرا گزر ہوا جہاں پر کئی ساری جماعتوں پر سے میرا گزرنا ہوا، وہاں پر لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ ایک جگہ سے میں گزرا، میں نے دیکھا کہ تنور میں آگ جلی ہوئی ہے، سخت آگ بھڑک رہی ہے اور اس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی۔ میں نے قریب جا کر کے دیکھا، اس میں جھانک کر کے دیکھا تو اس میں ننگی عورتیں اور ننگے مرد ہیں اور ان کے نیچے سے آگ دہکائی جا رہی ہے۔ جیسی آگ دہکائی جاتی ہے وہ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے ساتھ جو آدمی تھے میں نے ان سے معلوم کیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی آگے چلیے، بعد میں یہ بات آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان کے ساتھ کیوں یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بھی میرا گزر کئی ساری جماعتوں پر سے ہوا۔ بعد میں نے جب ان سے پوچھا کہ آخر وہ لوگ کون تھے تنور والے جن کو یہ سزا دی جا رہی تھی، تو ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ یعنی زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ سزا دے گا کہ آگ کے تنور میں جس میں سخت آگ بھڑک رہی ہوگی ننگا کر کے ان کو داخل کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ اتنی سخت ترین سزا حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے بلکہ اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کے لیے سزاؤں کا اعلان کیا ہے، جن کو سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس گندگی کے اندر ملوث ہے۔ نوجوان خاص طور پر اس وقت اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، یہ ساری بیماری اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے خود سے دین سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ نکاح میں دیری کی جاتی ہے اور پھر اوپر سے مغربیت کا معاشرہ، مغربیت کی سوچ، جہاں زنا کو پروموٹ کیا جاتا ہے، زنا کو پروان چڑھایا جاتا ہے، زنا کی قباحت لوگوں کے دل سے نکالی جاتی ہے، وہ معاشرہ، اس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا نوجوان خاص طور پر اس بیماری کے اندر مبتلا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی گناہ ہے، جوانی ہے، جوانی کے جوش میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جب سزا دے گا
تو وہاں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ ہاں جوانی کے جوش میں ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ایک حلال راستہ بھی تو رکھا ہے نکاح کا، اور نکاح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے نکاح کو بڑا آسان بنایا ہے۔ نکاح کو مشکل تو ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، ہماری خرافاتی سوچ نے، ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی رسومات نے، ہماری بیمار ذہنوں نے نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ نے نکاح کو مشکل نہیں بنایا۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا اللہ نے ایک جائز راستہ ہمیں دیا ہے، ذہنی تسکین کا ایک جائز اور حلال راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم اس کو اختیار نہ کر کے ناجائز اور حرام طریقے پر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کی نظر میں ہم مجرم ہیں۔ وہاں یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی کہ ہاں ہم سے جوانی کے جوش میں ہو گیا۔ تو اس میں ہم سب کو عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے، اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔